السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اور یہ آپ کے اپنے بچوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم بات کریں گے بچوں کی عزت کی۔ جب ہم بچے کے لیے بات کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک بچہ چھوٹا ہے تو اس کو کھانا ہے، پلانا ہے، سلانا ہے، اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو اسکول بھیجوانا ہے۔ اسکول کے لیے اس کی جتنی جو اس کی پرفارمنس ہے اس پہ غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کتنا اچھا پڑھ رہا ہے، اور بس یہ کہ اب اس کو یہ دلا دینا ہے، یہ کھلا دینا ہے، یہ کر دینا ہے۔ ہم اس کے علاوہ اس سے اوپر نہیں سوچتے۔ پیرنٹنگ اتنی نہ مشکل ہے اور نہ ہی یہ کہا جائے کہ یہ بہت ہی آسان ہے، یہ نہ ہی کہنا چاہیے کہ بہت ٹیکنیکل ہے، یہ نہ ہی کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ ایک سمپل وے ہے۔ یہ بس تعلق رکھتا ہے آپ کا ایک ریلیشن شپ، اور ریلیشن شپ مانگتا ہے عزت، اور عزت جو ہے وہ ہر ریلیشن شپ کی بنیاد ہے۔ چاہے آپ اپنے کسی بڑے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تعلق رکھے ہوئے ہیں اور ڈیلنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے بڑے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، یا کوئی اور بزرگ لوگ ہیں، یا آپ کے چھوٹے ہیں، آپ کے کو ورکرز ہیں، آپ کے باس ہیں، آپ کے محلے میں لوگ ہیں، تو اس میں جو ڈیلنگ ہے، جو ایک طریقہ کار ہے، جو ایک ریلیشن شپ ہے، جو اس وقت آپ کا ایک جو رکھ رکھاؤ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عزت۔ تو عزت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر شخص اس کا رائٹ رکھتا ہے، اور وہ آپ کا بچہ بھی اس کا رائٹ رکھتا ہے۔ تو یہاں پر میں کہوں گی کہ آپ اپنے بچے کی عزت کریں۔ اب بچے کی عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تب اس کی عزت ہوگی، کیونکہ وہ بڑا ہو گیا، کیونکہ اس نے کوئی مقام حاصل کر لیا، یا وہ پڑھ لکھ گیا، کچھ بن گیا، تو اس کے لیے اب اس کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹے سے بچے کی آپ نے عزت کرنی ہے، چاہے اس کی ایج بالکل ہی کم ہے۔ تو جب آپ اپنے بچے کی عزت کرنا شروع کریں گے تو وہ عزت آپ کو پتہ چلے گی کہ یہ عزت کرنا اس کے لیے کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ عزت کرنا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس کو عزت چاہیے، کہ ہم اس سے بہت آپ جناب سے بات کریں، یا بہت اس سے ایسے انداز سے بات کریں کہ ہماری آواز اونچی نہ ہو، ہم اس سے ایسے بات کریں کہ اس کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کرتے رہتے ہیں، بہت برے طریقے سے جواب دے دیتے ہیں، بہت برے طریقے سے ہم بہت ساری چیزوں کو پوچھتے ہیں، اور بہت ہی برے طریقے سے ہم ان کو بہت ساری چیزوں کے لیے گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ جب آپ عزت کی بات کرتے ہیں تو جس کسی کی آپ عزت کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا رکھ رکھاؤ طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ چاہے آپ اپنے آفس میں ہیں، چاہے آپ اپنے گھر میں کسی بڑے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کی آواز نیچی ہوگی، آپ کی نظریں بھی نیچی ہوں گی، آپ کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی ہوگی کہ آپ کے اندر کوئی ایک حاکمانہ جو ایک احساس ہے وہ پیدا نہیں ہو رہا، بلکہ آپ فرما برداری والا سبمسو اسٹائل اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ کی کھڑے ہونے کے یا بیٹھنے کے اسٹائل سے پتہ چل رہا ہوگا، آپ کے دیکھنے کے اسٹائل سے پتہ چلے گا۔ آپ کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو آپ خواہ مسکرائیں گے کہ نہیں اس وقت میرے باس کو برا نہ لگ جائے، نہیں اس وقت میرے جو فلاں بزرگ ہیں اب یہ گھر میں آئے ہوئے ہیں، اور میں نے اگر منہ چڑھا کے ان کے ساتھ بات کر لی تو پھر انہوں نے سارے خاندان میں واہ واہ کر دینی ہے، تو میں اس وقت مسکرا کے ہی بات کروں۔ اگر آپ کا بہت دل نہیں بھی چاہ رہا بات سننے کو، لیکن آپ بات سنتے رہیں گے، چاہے دکھاوے کے ہی طور پر صحیح، تو یہ بھی ایک رسپیکٹ میں آتا ہے کہ آپ بات سن رہے ہیں۔ جب آپ بات کریں گے تو بات کرنے کا انداز بھی آپ کا اس طرح کا ہوگا کہ جس میں لگ رہا ہوگا کہ آپ کی آواز میٹھی ہے، نیچے ہے، اور اس میں ایک خوبصورتی ہے۔ اب آواز کی خوبصورتی آپ لوگوں کو خود پتا ہوگا کہ کیا ہے، ظاہر ہے چیخنا، دھاڑنا، چلانا یہ تو آواز کی خوبصورتی نہیں ہے۔ تو اب آپ نوٹ کریں کہ یا یہ سب چیزیں جو آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یا بڑوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں جہاں آپ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ آپ اس طرح سے نہیں اپنے آپ کو پیش کر سکتے، تو کیا یہ سب چیزیں آپ اپنے بچے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں۔
تو یہاں پر ایک بہت بڑا نہیں کا جواب آپ لوگوں کے اندر سے نکلے. تو اپنے بچے کی عزت کریں، اپنے بچے کے ساتھ بات اس طرح سے کریں، اس کو ڈیل اس طرح سے کریں، اس کو بالکل کمزور، چھوٹا، معمولی، اس کو جذبات و احساسات سے عاری بالکل نہ سمجھیں، کیونکہ وہ کوئی میز، کرسی، آپ کے گھر میں رکھی ہوئی الماری یا کوئی برتن تو ہے نہیں. اس کے پاس جذبات ہیں، اس کے پاس احساسات ہیں. اس کی ایج ابھی کم ہے لیکن اس کے پاس سب کچھ موجود ہے. اس کو صرف بھوک نہیں لگتی، اس کو صرف نیند نہیں آتی کہ اس کو سونا ہے خاص ٹائم پہ اور خاص ٹائم پہ اٹھنا ہے اور کھیلنا ہے، یا اس کا ایک جو بھوک کا ٹائم ہے وہ ہے اور اس کو بھوک لگتی ہے اور اس کو فلاں فلاں چیز کھانی ہے. اس کے پاس جذبات ہیں، اس کے پاس احساسات ہیں، اس کے پاس سوچ ہے، اس کے پاس اپنا ایک خیال ہے، اس کی اپنی ایک دنیا ہے. اور اس کو بہت ساری چیزیں بری بھی لگتی ہیں اور اس کو بہت ساری چیزوں میں یہ اندر سے سوچ ابھرتی بھی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. اور اس بات کو سوچ کر اپنے بچے کی عزت کریں کہ آپ اپنے بچے کو آگے جا کر کیا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ اپنے بچے کو ناکام انسان دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچے کو ایسا انسان دیکھنا چاہتے ہیں جس کو ہر کوئی جھڑک رہا ہو، ہر کوئی پریشان کر رہا ہو، ہر کوئی اس کو آنکھیں دکھا رہا ہو، ہر کوئی اس کو سمجھ رہا ہو کہ اس کی کوئی وجود نہیں ہے؟ آپ نہیں چاہیں گے نا ایسا. تو آپ چاہیں گے کہ ہاں میرا بچہ جو ہے وہ کسی مقام تک پہنچا ہے، وہ چاہے پڑھائی لکھائی کے لحاظ سے ہے، چاہے وہ اس کی شخصیت ہے. تو ہر کوئی اس کو مرعوب ہو کے دیکھتا ہے، اس کو امپریس ہو کے دیکھتا ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا، کسی مقام پر پہنچنا، کوئی ایسا پروفیشن جو اس نے اختیار کرنا ہے. جیسے اس نے جج بننا ہے تو آپ اپنے بچے کو جج بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کی ابھی سے عزت ایک جج کی طرح ہی کریں، کیونکہ جج کے آگے تو کوئی بھی نہیں بول پاتا. تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جب ڈاکٹر آپ کو سب کچھ بتاتا ہے تو آپ پورا طور پر تیار ہوتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کہا مجھے اس پر عمل کرنا ہے. تو آپ عزت کر رہے ہوتے ہیں، سب آپ مان رہے ہوتے ہیں سب چیزیں، کیونکہ آپ عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں نہیں اس کے پاس اتنی نالج ہے تو مجھے اس کی ہر بات کو ماننا ہے. تو اپنے بچے کی اسی طرح سے عزت کریں کہ میں اس کو آگے جا کے پروفیشنلی جو بنانا چاہتے ہیں ہم، اور جو ہم اس کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح سے اس سے بات کریں، اسی طرح سے اس کی عزت کریں، اسی طرح سے اس کے ساتھ رکھ رکھاؤ رکھیں، اسی طرح سے اس کو ڈیل کریں. تو اس لیے ڈیل نہ کریں اپنے بچے کو عزت کے ساتھ کہ اس نے آپ کی عزت کرنا سیکھ لیا ہے تو آپ نے اب اس کی عزت کرنی ہے. یہ تو اس کا حق ہے. تو جب بات حق کی آتی ہے تو وہ تو کرنا ہی ہے، آپ نے تو اس کو دینا ہی ہے. اور اس لیے اپنے بچے کی عزت نہ کریں کہ لوگوں کے درمیان آپ کی عزت ہوگی. یہ بھی ایک بہت ہی غلط بات ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بچے کی عزت اس وجہ سے کریں کہ ابھی لوگوں کے درمیان وہ بیٹھا ہے اور ہماری بھی واہ واہ ہو جائے گی کہ ہمارا بچہ تو بہت ہی تمیزدار ہے اور اس کو بہت مینرز ہیں اور بہت کچھ ہم نے سکھا دیا ہے، تو اس لیے بچے کی عزت نہ کریں. کئی دفعہ ہمارا یہ بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم بڑا واہ واہ کرنے لگتے ہیں، بہت چمکارتے ہیں، پیار کرتے ہیں اگر بچے کی پڑھائی بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اسٹڈیز میں بہت کامیاب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم بہت عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس بچے کی عزت ہوتی ہے، اس بچے کی عزت نہیں ہوتی جو پڑھائی میں اتنے پرفارمنس نہیں دکھا پا رہا ہوتا. گھر میں کئی دفعہ ایسا تو ہوتا ہے، آپ یہ نوٹ کریں کہ اگر گھر میں 2، 3 اور 4 بچے ہیں تو اس بچے کی عزت کی جا رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہاں تم نے کر کے دکھایا تو تم ہو اس لائق، لیکن دوسرا جو کہ اس طرح سے نہیں کر پا رہا ہے تو اس کی عزت نہیں ہے. تو اس کو اس طرح سے اس اسٹینڈرڈ پہ نہ ڈالیں کہ میرا یہ بچہ بہت اچھا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے تو اس کی عزت کرنی ہے، پڑھائی میں بہت اچھا ہے، یا یہ میری بات مانتا ہے، یہ میری عزت کرتا ہے اس لیے مجھے اس کی عزت کرنی ہے. نہیں، آپ نے اس کی عزت کرنی ہے، اس کے ساتھ رکھ رکھاؤ سب اسی طرح سے رکھنا ہے جو کہ ایک اس کا رائٹ ہے. تو اس لحاظ سے آپ اپنے بچوں کو جو ایک تربیت ہے، جو ایک جو گھر کا ماحول ہے، جو آپ کی اپنے بچے کے ساتھ ڈیلنگ ہے، اس میں اس چیز کو اپنائیں. پھر آپ اپنے بچے کے لیے جو کچھ بھی کریٹ کریں گے وہ بہت آسان ہوتا چلا جائے گا، آپ کے لیے بھی اور آپ کے بچے کے لیے بھی. اپنی مرضی اپنے بچے پر نہ ٹھونسیں کہ اس نے کتنا کھانا ہے، کتنا پڑھنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے اس کو گائیڈ کرتے رہنا ہے، آپ نے اس کو ایک ڈائریکشن دیتے رہنی ہے، آپ نے اپنے بچے کو سپورٹ کرتے رہنا ہے، آپ نے اپنے بچے کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے رہنا ہے، اس کو وہ سہولتیں دیتے رہنی ہیں. تو اس وجہ سے نہیں آپ نے سب کرنا ہے کہ ہاں یہ میرا مقام بنے گا، زندگی میں بہت کچھ ہوگا تو اس وجہ سے میں اس کو یہ سب چیزیں کروں. ہمارے ہاں تو یہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں خاندان میں مقام بن جائے گا، فلاں معاشرے میں یہ مقام بن جائے گا،
لوگوں میں ایسے ہو جائے گا تو ہم اس وجہ سے یہ سب کچھ کریں. آپ اپنے بچے کو گائیڈ کرتے رہیں، اپنے بچے کو بتاتے رہیں، اس کو سپورٹ کرتے رہیں، اور عزت جو ہے وہ ہر حال میں دیں، ہر حال میں اس کو دیں. عزت کے جو پہلا جو قدم ہے عزت کا، جب وہ آپ رکھتے ہیں اپنے بچے کی جو ایک ورلڈ ہے اس کے اندر، تو وہ بچے کا جو شخصیت ہے وہ جس طریقے سے پنپتی ہے، جس طریقے سے نکھرتی ہے، اور جس طریقے سے وہ سے سامنے آتی ہے، وہ تو پھر یا تو آپ کو مثالیں دیکھیں ارد گرد، اور پھر جب پریکٹیکلی آپ اپنے بچے کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں کہ یہ چیزیں ورک کرتی ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو ریٹرن میں بہت کچھ دیتی ہیں. کیونکہ پھر آپ کو یہ ضرورت نہیں رہتی کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ شکوہ شکایت کریں کہ تم دیکھو یہ نہیں کیا یا تم نے ایسے نہیں کیا، کیونکہ آپ نے عزت کا معیار اس کے ساتھ اتنا اسٹرانگ رکھا ہوا تھا کہ اب آپ کو شکایتی انداز اپنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر جو ماں باپ اپنے بچوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، پھر انہیں اپنے بچوں سے بہت ساری شکایتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ان کا بچہ انہیں اس طریقے سے نہیں سمجھتا، یا ان کا بچہ انہیں اس طرح سے ٹائم نہیں دیتا، اور یا ان کے بچے جو ہیں ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیونکہ ان کی زندگی بن گئی، مقام بن گئے، انہوں نے اپنی جگہیں بنا لیں، باہر چلے گئے، نکل گئے، یا اپنا الگ رہتے ہیں. تو پھر شکایتیں جو ہیں ان ماں باپ کو نہیں ہوتی. تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ منسلک کریں، ان کی عزت کریں، اور اپنی زندگی ان کے ساتھ خوشیوں کا باعث بنائیں. تھینک یو فار لسننگ.